مدینہ ہے جہاں پر آپ کا بچپن گزرا، جہاں پر نانا کی آغوش میں آپ نے پرورش پائی ہے، جہاں پر اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی آغوش میں پرورش پائی ہے، جہاں علی مرتضیٰ نے آپ کو اپنی آغوش میں پرورش دیا ہے، اس شہر کو، اس شہر کے گلی کوچوں کو، اس کی دیواروں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آتے ہیں نبی کریم کی قبر اطہر پر، اپنے آپ کو قبر پر گرا دیتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب قبر سے لپٹ کر رونے لگے تو روتے روتے غش کی کیفیت میں چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ رسول کریم نے آپ کو اپنی آغوش میں اٹھایا، بیٹا حسین ابھی آگے بہت کچھ ہونا ہے میرے بیٹے، ابھی تو تم نے سر کٹانا ہے، ابھی تو تم نے بڑی مشکلات گزرنی ہے، ابھی تو بہت بڑے بڑے امتحانوں سے تم نے گزرنا ہے۔ روایات یہ کہتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میرے حسین تمہارا سر کٹا ہوا دیکھے، تو میری بہنوں کا کیا ہوگا، بچیوں کا کیا ہوگا، آپ کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ جواب آئے گا ان اللہ یشاء، اللہ کی یہ خواہش ہے کہ ان یراہن سبایا، کہ ان کو قیدی کی صورت میں دیکھے۔ تو گویا اب تم نے میرے بیٹے شہید ہونا ہے اور میری بیٹیوں نے اسیر ہونا ہے۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی روتے ہوئے قبر نبی سے نکلتے ہیں اور قبر فاطمہ الزہرا پر پہنچتے ہیں، بی بی کی قبر سے نپٹتے ہیں، اسی طرح سے مکالمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب گھر تشریف لاتے ہیں تو اب ایک عجیب منظر ہے۔ فرماتے ہیں عباس آؤ کربلا کی طرف سفر کرنے والوں کی لسٹ بنا لو، کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ عباس کا نام ہے، قاسم کا نام ہے، علی اکبر کا نام ہے، اونو محمد کا نام ہے، ایک دفعہ دیکھتے ہیں علی اصغر کا نام بھی لکھوا دیتے ہیں۔